بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین و ناظرین، آج ڈاکٹر اطہر رحمان صدیقی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ایک واقعہ بیان کرنا آج کا اس موضوع کا ایک اہم سلسلہ ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں. ان کے اندر صرف ایک ایسی نیکی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے سے پہلے تمام صحابہ کو کہتے ہیں کسی نے اگر جنتی کو دیکھنا ہے تو یہ آ رہا ہے. دیکھا کہ ایک انصاری صحابی آ رہے ہیں اور ان کے وضو کے آثار ان پر نظر آ رہے ہیں، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے اور دائیں ہاتھ میں انہوں نے جوتا اٹھایا ہوا ہے. اور اسی طرح یہ داخل ہوئے، بیٹھتے ہیں، حضور کی محفل سے چلے جاتے ہیں. دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو جو آ رہا ہے اس کو دیکھ لیں. صحابہ نے دیکھا وہی کل والا شخص ہے. پھر تیسرا دن ہوا. تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اگر جنتی کو دیکھنا ہو تو یہ آ رہا ہے. تیسرے دن جب دیکھا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تو وہی شخص تھا. جب 3 دن تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اور وہی شخص تھا تو اس میں سے ایک صحابی اٹھے. انہوں نے ان سے عرض کی کہ حضرت میں آپ کے گھر آپ کا مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں. اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مہمان کی وجہ سے کوئی تکلیف محسوس کرے یا کوئی عار محسوس کرتا یا کوئی کسی پر بوجھ سمجھتا، بلکہ مہمان بننا بھی آسان ہوتا تھا اور میزبان بننا بھی انتہائی آسان ہوتا تھا. تو اس صحابی نے فرمایا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کے لیے میں مہمان نوازی کروں گا. تو وہ جاتے ہیں. گئے تو تھے کسی اور مقصد کے لیے کہ ان کو دیکھیں رات کو بیٹھ کر کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنے نوافل پڑھتے ہیں، کتنی تہجد میں کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں، قرآن پاک رات کو کتنا پڑھتے ہیں. ان چیزوں کو دیکھوں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اس کی مسلسل جنتی ہونے کی بشارت دی. تو وہ صحابی دیکھتے رہے. رات کو جب سو گئے ساری رات دیکھتے رہے کہ ابھی جاگیں گے اور اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں گے. وہ صحابی ساری رات دیکھتے رہے. میزبان پوری رات سوئے رہے. کوئی رات کو اٹھ کر نوافل نہیں پڑھے، تہجد نہیں پڑھی، قرآن کریم کی رات کو اٹھ کر تلاوت نہیں فرمائی. جب دیکھا تو سوچنے لگے ہو سکتا ہے کہ آج ان کی اچانک آنکھ نہ کھلی ہو، میں کل تک انتظار کرتا ہوں. دوسرے دن پھر آئے. پھر انہوں نے مہمان نوازی کی. رات کو سوتے ہیں لیکن ساری رات مہمان جاگ رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ میزبان کتنی عبادت کرتا ہے. دوسرے دن بھی دیکھا. انہوں نے سامعین محترم کوئی عبادت خاص نہیں کی. تیسرے دن دیکھا پھر بھی یہی معاملہ ہوا. تو تیسرے دن اجازت چاہی اور کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو یہ آ رہا ہے. تو آپ تشریف لے آئے. دوسرے دن بھی یہی فرمایا، تیسرے دن بھی یہی فرمایا. مجھے مہمان ٹھہرنے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں تھی. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ رات کو کتنی عبادت کرتے ہیں. جب ان کو یہ بات بتلائی تو کہنے لگے مجھے تو کوئی بات ایسی نہیں ہے، بس یہی ہے جو آپ نے مجھے دیکھا ہے. تو صحابی کہنے لگے جو مہمان تھے کہ کوئی بات تو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی، حالانکہ آپ نے کوئی ہم سے زیادہ کوئی عبادت بھی نہیں کی. جو آپ باہر عبادت کرتے ہیں وہ تو ہم بھی کرتے ہیں. جو آپ گھر میں آ کے سو جاتے ہیں پھر آپ رات کو اٹھ کر عبادت بھی نہیں کرتے. لیکن وجہ تو کوئی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک آپ کی جنتی ہونے کی بشارت دی. وہ صحابی نے جو میزبان تھے کہنے لگے اور تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں روزانہ جب سوتا ہوں تو یہی نیت کر کے سوتا ہوں. اب میں اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی کینہ بغض حسد نہیں رکھتا، سب کو معاف کر کے سوتا ہوں اور کسی کے بارے میں میرے دل کے اندر کوئی میل کچیل نہیں ہے. سامعین محترم،
آج ہم اپنے دلوں پر غور کریں. ہمارے اپنے بارے میں، کسی اور کے بارے میں نہیں، ہم اپنے بارے میں دل میں صاف نہیں ہیں. کسی دوسرے بھائی کے بارے میں کتنا صاف ہیں، یہ ہم میں سے ہر کوئی خود دیکھ سکتا ہے اپنے دل کو. اور پھر جس سے کوئی غلطی ہو جائے اس کے بارے میں تو تہمت سے بھرا ہوا دل ہے، بغض سے بھرے ہوئے دل ہم نے رکھے ہوئے ہیں، حسد رکھا ہوا ہے، اور ان چیزوں کو ہم نے پروان چڑھایا ہوا ہے. آج سکون نہیں ہے. آج پھر اس طرح کی چیزیں جو ہمیں سکون دیتی تھیں ان کو ہم نے ختم کر کے ان کی جگہ ہم نے حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ چیزیں ہم نے دل کے اندر پال رکھی ہیں. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر کسی کے بارے میں ذرا سی بھی بدگمانی نہیں ہے، ذرا سی بھی دل کے اندر کوئی لغزش نہیں ہے، ذرا سی بھی کسی کے بارے میں میرے دل کے اندر کوئی کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے. تو جو میزبان تھے وہ کہنے لگے یہی بات ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیک عمل کی وجہ سے 3 دن تک بشارت دی ہے. عزیز دوستو، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، لیکن ہمارا جینا مرنا بھی یہ اسی پر ہوتا ہے کہ فلاں میرا دشمن ہے، فلاں نے میرا حق کھایا، فلاں کی غیبت کرتے کرتے ہم دن گزارتے ہیں، غیبت کرتے کرتے ہم شام گزارتے ہیں، غیبت کرتے کرتے ہم سو جاتے ہیں، غیبت کرتے کرتے ہم اٹھتے ہیں. تو ہمارا دن رات غیبت میں، حسد میں، بغض میں گزرتا ہے. سامعین محترم، اگر ہم دیکھیں اپنے دلوں کو صاف کر لیں، ہم ان لوگوں کو بھی معاف کر دیں جو ہمارے بارے میں بغض رکھتے ہیں، جو ہمارے بارے میں کینہ رکھتے ہیں، ہم ان کے بارے میں دل سے دعا کرنا شروع کر دیں، ہم ان کے بارے میں اچھی گفتگو کرنا شروع کر دیں، ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد کرنا شروع کر دیں، تو آپ یقین مانیں کہ یہی کام اتنا بڑا ہے کہ جو بندہ رات کو تہجد پڑھ کر بھی خوشخبری نہ پا سکا، رات کو قیام اللیل کرنے والے، جو بڑے بڑے جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، وہ بھی اس خوشخبری کو نہ پا سکے، بلکہ کس نے اس خوشخبری کو پایا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ بھی فرما دیتے تو ان کا جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمایا. تو عزیز دوستو، یہ اس لیے کہ یہ اتنا بڑا کام ہے دل کو صاف کرنا، دل کو بغض سے صاف کرنا، کینے سے صاف کرنا، دل کو اللہ کی محبت کے لیے بھریں اور دل کو اللہ کی مخلوق کے لیے ہم رحم دل، نرم دل ہو کر گزاریں. پھر دیکھیں کہ دل کے اندر سکون کیسے آتا ہے. تو آج کی امید ہے کہ یہ ویڈیو ہماری آپ کو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے آپ کے ساتھ. اور یہ ہماری ویڈیوز کو آگے پہنچائیں، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی آپ ضرور دیا کریں، تاکہ ہم آپ کے ہی سجیشن پر آگے مزید ہم بہتری سے بہتری لا سکیں اس میں. والسلام.